الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم دعوت دین کی فضیلت اور اس کے مقصد پر بات کریں گے۔ تین بنیادی چیزوں پر ہماری بات مشتمل ہوگی اور اس کو تین حصوں کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے اور بحیثیت مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اس نقطے پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں بلکہ اس کی بندگی بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کی دین کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیکی کی طرف بلائیں، برائی سے روکیں اور دنیا میں امن و انصاف پھیلائیں، اور اس ذمہ داری کے تحت ہمیں اپنے کردار اور عمل سے بہترین مثال قائم کرنی ہے تاکہ ہم خود بھی کامیاب ہوں اور دوسروں کے لیے بھی راہ ہدایت بن سکیں۔ دوسری جو اہم بات آج کے درس میں ہم نے دیکھنی ہے کہ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلاتا ہے اس کو اس پر عمل کرنے والوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو ان چیزوں سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام کتنا اہم ہے۔ اس پر مزید بات آگے جا کر کرتے ہیں ہم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اس پر غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ علیہ والسلام کی زندگی ایک عملی نمونہ ہے دین کی طرف دعوت دینے کا۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو توحید کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی سے بچنے کی تلقین کی، مکہ کی سخت مخالفت، طعنوں اور ظلم و ستم کا سامنا کرتے ہوئے 13 سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنے اس مشن کو جاری رکھا، اسلامی سوسائٹی قائم کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور قرآن کریم کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ جنگوں کے دوران بھی آپ نے اپنے حسن سلوک اور انصاف کے ذریعے لوگوں کو دعوت دی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے پاس موقع تھا کہ قریش سے بدلہ لیں ان کے ظلم کا، تو آپ نے انہیں معاف کیا اور توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ اس رویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیتا اور لوگوں کو حق کی طرف راغب کیا۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم اور پوری انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی۔ اب ہم اس کو 3 حصوں میں اس طرح دیکھتے ہیں کہ دعوت دین کی فضیلت کو سمجھیں گے، اسی طریقے سے دعوت دین کے حوالے سے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، ان تینوں چیزوں پر ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک امت ہو، یعنی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، بھلائی کی طرف بلائے، اور وہ کیا کریں، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ اسی طریقے سے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بیسٹ امت ہو، تم بہتر امت ہو، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے۔ اخرجت للناس، اور کیوں بہتر ہو، کیا کام کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔
تو اب ان دونوں آیات سے جو بات سمجھ میں آئی کہ یہ امت جو ہے خیر امت اس لیے ہے کہ یہ کام کرتی ہے لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے، لوگوں کو گائیڈ کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں اس میں آپ غور کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ اجر مثل اجر فاعلہ او عاملہ، کہ جس نے بھلائی کا راستہ دکھایا اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس کے کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ اس بات پر اگر تھوڑا سا سوچیں، آپ نے کسی کو قرآن کریم سیکھنے کے لیے قائل کیا اور وہ قرآن کریم سیکھ گیا، تو اس حدیث کے مطابق آپ نے اگر کسی کو خیر کی طرف بلایا اور اس نے وہ کام کیا تو اس کے کرنے والے کے بقدر آپ کو اجر ہے۔ تو وہ جب تک اس قرآن کریم کو سیکھے گا، پڑھے گا اور آگے پڑھائے گا، آپ اس کے اجر میں شریک ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینے پر تیار کیا، کسی کو آپ نے حج کرنے پر تیار کیا، کسی کو آپ نے کنواں کھدوانے پر تیار کیا، کسی کو آپ نے نیکی کا پودا لگانے کے لیے ادارہ بنانے کے لیے تیار کیا، کسی کو آپ نے مسجد بنانے کے لیے تیار کیا، تو کسی کو آپ نے جس بھی نیکی کے کام کے لیے تیار کیا، جب وہ نیکی کا کام کوئی کرے گا تو آپ کو اس کے کرنے والے کے بقدر اجر ملے گا۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو جتنے بھی لوگ دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں، دین کے مختلف کاموں کی طرف دعوت دینے والے ہیں، قیامت والے دن جب وہ اٹھیں گے تو اپنے پلڑے میں، اپنے اعمال نامے میں ایسی نیکیاں دیکھیں گے جو انہوں نے زندگی میں نہیں کی ہوں گی، لیکن جن لوگوں کو انہوں نے دین پر کھڑا کیا، جن لوگوں کو انہوں نے دین کا راستہ دکھایا، ان لوگوں نے وہ کام کیے اور وہ ان کے کھاتے میں بھی آ رہے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ دعوت دین کا کام جو ہے بہت اہم کام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن، تو میں سب سے بیسٹ وہ انسان ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اب دعوت دین کا ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے نمبر پر جو مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کب راضی ہوں گے، کیسے راضی ہوں گے؟ جب ہم دعوت کا طریقہ وہ اپنائیں گے جو اللہ کی پسند کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہوگا، اللہ کے رسول کا طریقہ اس کے اندر ہوگا۔ آپ کسی کو نماز کی طرف بلانا چاہ رہے ہیں، آپ تانے دے رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ برے انداز سے پیش آ رہے ہیں، آپ کسی کو خیر کی طرف بلا رہے ہیں لیکن آپ اس کو جبر کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں، آپ کا انداز خراب ہے، تو آپ اس میں ضرور غور کریں کہ اگر یہ واقعی کام آپ کا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر اس میں اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ اور ان کی پسند ناپسند کو بھی آپ نے دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ یہ کام کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوں گے۔ اس لیے دین کی طرف دعوت دینا، یہ کام پہلے سیکھنا ہے اور پھر آگے سکھانا ہے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ انسانیت کو اپنے گائیڈ کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک نعمت آپ کو مل گئی، آپ کو حج کا طریقہ معلوم ہو گیا، آپ کو نعمت مل گئی، آپ کو نماز کا طریقہ معلوم ہو گیا، آپ کو نعمت مل گئی، آپ کو قرآن کریم ریڈ کرنا صحیح مل گیا، آپ کو نعمت مل گئی، آپ کو والدین کے ساتھ کس طرح چلنا ہے یہ طریقہ سمجھ آ گیا، آپ کو نعمت مل گئی، آپ کو ادھار کا لین دین کس طرح کرنا ہے یہ طریقہ مل گیا، آپ کو نعمت مل گئی، آپ نے میاں بیوی کے تعلقات میں قرآن و سنت کی رہنمائی کو سیکھ لیا، یہ نعمت آپ کے پاس آ گئی، تو اس نعمت کو چھپائیں نہیں، اس نعمت کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں۔ ہاں، اگر آپ کو خود نہیں کلیئر کہ نعمت آپ کو ملی ہی نہیں ہے، اس کی دھندلا کنسیپٹ آپ کا ہے، تو آپ لوگوں کو جب بتائیں گے تو آپ خود بھی گمراہی کی شکلیں ہموار کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایت کو پہلے صحیح معنوں میں خود کلیئر سمجھیں، اور جیسے جیسے ایک ایک پوائنٹ آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے تو اس پوائنٹ کی دعوت دیں، اس پوائنٹ کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں۔ ایک ایک عمل، ایک ایک نعمت یہاں بڑی قیمتی ہے، اس کی دعوت دینا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا، یہ بہت اہم کام ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی سچائی کو دوسروں کے سامنے واضح کریں، غیر مسلموں کو، اور وہ مسلمان جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن انہوں نے اسلام کی حقانیت کو دیکھا نہیں ہے، اسلام کی سچائی کی شکلیں ان کے سامنے واضح نہیں ہیں، تو ان کے سامنے اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائیں، اور اس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں جو غلط فہمی ہے دین کے بارے میں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور ان کو دین کی حقیقی شکلیں ان کے سامنے واضح کرنے کے لیے کوشش کریں، اور اس طریقے سے نیکی کی ترویج کریں، نیک بننے کے راستے کلیئر کریں،
اور برائی کی مضرات، اس کے نقصانات لوگوں کے سامنے واضح کریں تاکہ وہ برائی سے رک جائیں، اور اس طریقے سے وضاحت کریں کہ یہ جو دین کی طرف دعوت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں اچھائیاں غالب آ جائیں اور برائیاں جو ہیں، جرائم جو ہیں، یہ رک جائیں۔ اور اس طریقے سے ہماری ایک بطور مسلمان یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو درست سمت میں لے کر چلیں، صحیح سمت میں لے کر چلیں، اور اس میں فساد کی شکلوں کو مغلوب کریں اور خیر کی شکلوں کو غالب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور آج کے لیکچر کا تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے عملی فوائد آپ کو کیا ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ دعوت دین کی وجہ سے آپ کو ذاتی فائدہ ہوتا ہے، ذاتی ترقی ہوتی ہے، اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ جب آپ کسی نعمت کو، کسی خیر کی بات کو دوسروں کو سمجھاتے ہیں تو پہلے اس کو خود سیکھتے ہیں، خود سمجھتے ہیں، اور پھر دوسروں کو بتاتے ہیں، تو آپ کا دل بھی آپ سے قریب ہے اور آپ کے کان بھی آپ سے قریب ہیں، تو اس کے آپ کا عمل کا داعی ہے۔ مثلا تہجد کی بات آپ کرتے ہیں، نماز کی بات آپ کرتے ہیں، تلاوت کی بات آپ کرتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات آپ کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات آپ کرتے ہیں، مہمان نوازی کی بات کرتے ہیں، میاں بیوی کے اندر حسن معاشرت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا دل اور آپ کا دماغ آپ سے قریب ہے، تو آپ کی اپنی اصلاح ہوتی ہے اور آپ کا اپنا ایمان اس کے اندر مضبوط ہوتا ہے دعوت کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ سوسائٹی کے اندر بھی بہتری آتی ہے، مثبت تبدیلیاں آتی ہیں۔ جب آپ بچے کو سمجھاتے ہیں، بڑے کو سمجھاتے ہیں، مختلف ایونٹس کرتے ہیں، مختلف مجالس قائم کرتے ہیں، تو لوگوں کے اندر خیر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خیر کے اندر خیر کے رویے، معاشرتی رویے خیر کی طرف بدلتے ہیں، شر کے نقشے مغلوب ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے آخرت کے اندر بھی کامیابی ملتی ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ نے دین کی طرف دعوت دی، لوگ دین کی طرف آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ آپ کے پلڑے کو بھاری کریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کامیاب تصور ہوں گے، جنت کے اندر آپ خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے، اور بھی بہت ساری خوشخبریاں آپ کو ملیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دعوت دین کا کام بہت اہم ہے، اور اس کی فضیلت کو سمجھنا اور اس کا مقصد کو سمجھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہم کام کیوں کریں، اور اسی طریقے سے ہمیں یہ کام خوشی سے کرنا چاہیے اور اپنے استطاعت کے مطابق دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا چاہیے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہم نے قرآن فیملی کلب کے زیر انتظام ایک لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنایا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن و سنت کے تمام علوم کو سکھانے کی کوششیں جاری ہیں، تو اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں تاکہ لوگ آئیں اور اس سے سیکھیں۔ تو جو آئے گا، جو سیکھے گا، جو خیر کی طرف قدم بڑھائے گا، وہ آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا، چونکہ آپ اس کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ایک کام آپ کو دیا جا رہا ہے، وہ کام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے، آپ کو ایک اسائنمنٹ دی جا رہی ہے کہ ایک آیت ایک پیغام۔ اس کا عنوان کیا ہے؟ ایک آیت ایک پیغام۔ آپ ایک آیت سلیکٹ کریں خود اور ہمیں بتا دیں کہ یہ آیت آپ نے سلیکٹ کی ہے، یا ہم سے پوچھیں، ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ آیت سلیکٹ کریں۔ اس آیت کے مطابق 2-3 منٹ کا اپنا پیغام جو ہے نا تیار کریں، اور جس میں آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، اور پھر آپ اس کو پیش کریں، ریکارڈ کریں، پیش کریں، اور جب آپ پیش کریں گے تو آپ کے اساتذہ اور دیگر طلبہ اس پر بات کریں گے کہ اس کے اندر کون کون سے پہلو میں کمی ہے، کون سی چیزیں بہتر ہیں۔ اس طریقے سے آپ کا دین کی طرف دعوت دینے کا طریقہ آپ کو سمجھ آئے گا، اور اس کے اندر آپ کی ترقی ہوگی، اور آہستہ آہستہ آپ ایسے افراد بن جائیں گے جو خیر کی طرف بہترین شکل میں بلائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو لرننگ مینجمنٹ سسٹم پر ایک کوئز دیا جا رہا ہے، اور اس کوئز کو آپ نے حل کرنا ہے تاکہ جو بات آج کی گئی ہے اس کو اندازہ کیا جا سکے کہ آپ کو یہ بات کتنی سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا داعی بنائے، دین کی طرف بلانے والا بنائے، خیر کی طرف بلانے والا بنائے، اور شر کو روکنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔